یقین جانیے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کا نام سعادت مندوں میں درج ہے۔ بیشپوت کی محفل کو محفوظ سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا کوئی نام لے نہیں سکتا۔ یہ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر ان کے نانا کے بغیر مرضی سے ان کی محفل میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ مصطفیٰ چاہیں گے تبھی وہ ان کی محفل میں آ سکتا ہے۔ آج جو نہیں آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مصطفیٰ کی محفل میں نہیں گئے، بلکہ وہ یہ تصور کرے کہ ہمارے اندر ایسی کون سی خواہش ہے کہ ہمیں مصطفیٰ نے اپنی محفل میں آنے کی اجازت دی۔ صحیح بات۔ جی انہیں اپنی قسمت کو کوسنا چاہیے، اپنی قسمت کو ٹھوکنا چاہیے کہ ہم میں کون سی ایسی خامی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی محفل سے محروم فرما دیا۔ وہ اپنی قسمت پر کوسے، رات بھر کوسے اور آگے کے لیے اللہ سے توفیق کی دعا مانگے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو شروع کروں اس لیے کہ ممبر رسول پر ابھی کثیر تعداد میں علماء کرام و شعراء اعظام موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک کا خیال یہی ہے، میرا بھی یہی تھا کہ میرا ممبر آ جائے۔ تو میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ جیسے میرا خیال تھا ویسے سب کا خیال ہوگا، تو میں سب کا خیال رکھتے ہوئے بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کروں۔ قرآن مقدس میں ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کے ایک جزء کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی، مومنوں کی، ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، سرکار اپنے وفاداروں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے جانثاروں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اپنے دیوانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہم خود نہیں جانتے کہ ہماری جان ہمارے کتنا قریب ہے، اب اندازہ لگائیں اس سے بھی زیادہ قریب ہمارے آقا ہمارے قریب ہے۔ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم اپنے گھر آتے چہرے پر عجیب سے تاثرات اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ جی ابھی جان اپنی بیوی کو طلاق دے۔ حکم باپ کا عبداللہ کو ہو گیا، عمر کا حکم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ نے باپ سے وجہ میں پوچھی، میرے باپ وجہ کیا ہے، بیوی کو طلاق دینے کا سبب کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میری بیوی کی خامی کیا ہے؟ پوچھا نہیں، کوئی بحث نہیں کی۔ آج کا بیٹا ہوتا پوچھتا، بلکہ پوچھتا نہیں، سیدھے کہتا تمہیں کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئے، بیوی کو طلاق دینے کے لیے تم نے کیسے کہہ دیا؟ لیکن لائق بیٹا، لائق باپ کا لائق بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر رو رو کر گریہ وزاری کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک عریضہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، اپنا عریضہ پیش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا عریضہ
جنازہ پیش کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ابھی میں اپنے گھر میں بڑے خوش اور اچھے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت ہی اچھا میرا مزاج تھا، بڑے ہی اچھے اخلاق کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے گھر میں آمد ہوتی ہے اور آتے ہی ارشاد فرما دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میرے آقا نے حضرت عبداللہ کی بات کو بغور سنا اور ارشاد فرمایا اے عبداللہ یہ بتاؤ تمہارے باپ نے تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم جو فرمایا، یہ بتاؤ کیا تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی؟ پہلا سوال، کیا تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی؟ یا رسول اللہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ کیا تمہاری بیوی فرما برداری نہیں کرتی؟ یا رسول اللہ میری ہر بات مانتی ہے۔ کیا تمہاری بیوی وقت پر سارے کاموں کو انجام نہیں دیتی؟ یا رسول اللہ سارے کاموں کو وقت پر انجام دیتی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ جب تمہاری بیوی نماز بھی پڑھتی ہے، تمہاری فرما برداری بھی کرتی ہے، تمہاری ہر بات بھی مانتی ہے، تمہاری وقت پر ہر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تمہاری اطاعت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ اور رسول کی ہر بات کو مانتی ہوئی نظر آتی ہے، ان پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر تم گھر جاؤ اور جب تمہارے باپ حضرت عمر یہاں ہمارے بارگاہ میں تشریف لائیں گے ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ حضرت عمر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ اپنے گھر جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے عمر آج عجیب معاملہ پیش آیا ہے، عجیب واقعہ پیش آیا ہے، کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنی بیوی میں طلاق دینے کا حکم فرما دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے بیٹے کی بیوی تمہارا کہنا نہیں مانتی ہے؟ مانتی ہے یا رسول اللہ؟ کیا تمہارے بیٹے کا کہنا نہیں مانتی ہے؟ ہاں مانتی ہے یا رسول اللہ۔ کیا نمازیں نہیں پڑھتی ہے؟ پڑھتی ہے یا رسول اللہ۔ پھر تم نے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں فرما دیا؟ سنیے حضرت عمر کا جواب سنیے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹے کی بیوی سارے کام وقت پر انجام دیتی ہے، نماز وقت پر پڑھتی ہے، ہر کام وقت پر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خوب اطاعت بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ طلاق دینے کے جو میں نے حکم فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے جب سے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہے، جب سے میں نے اپنے بیٹے کا عقد کیا ہے، جب نقد سے پہلے نکاح سے پہلے میرا بیٹا عبداللہ آپ کی بارگاہ میں سو پیشتر حاضر رہتا تھا، آپ کی بارگاہ میں صبح کو حاضر ہوتا تھا، شام کو حاضر ہوتا تھا، ہر وقت کئی بار روزانہ کئی بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، لیکن نکاح کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں اس نے آنا کر دیا ہے، کبھی آتا روزانہ ہے لیکن پہلے کے بنسبت کم آنے لگا ہے۔ میرے دل میں یہ تصور آنے لگا ہے کہ بیوی کی محبت آپ کی محبت کے آڑے تو نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ صدیق احمد صاحب اللہ کی سرپوری۔ واہ واہ، آپ کی محبت میں کہیں خلل واقع تو نہیں ہو رہا ہے؟ بس اس لیے یا رسول اللہ طلاق کا حکم فرما دیا۔ آپ دیکھیے محبت ہو اپنے نبی سے تو ایسے ہو، محبت ہو تو مصطفیٰ کی محبت پر سمجھوتے نہیں ہوتے، نبی کی دل میں محبت ہوتی ہے تو دشمنوں سے سمجھوتے نہیں، باغیوں سے سمجھوتے نہیں، حاسدوں سے سمجھوتے نہیں، گستاخوں سے سمجھوتے نہیں، صحابہ کے دشمنوں سے سمجھوتے نہیں۔ اہل سنت والجماعت نے نہ کل کسی سے سمجھوتا کیا تھا، نہ آج کسی سے سمجھوتا کر سکتے ہیں، نہ قیامت تک کبھی کسی سے سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام آج کا پیغام نہیں، یہ پیغام تو 1300 سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم کو دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ آؤ سنو۔ ایک سائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچتا 1300 سال پہلے، آج کہا جاتا ہے بریلوی یہ لڑانے کا کام کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی وہابی کرتے رہتے ہیں، بریلوی شیعہ رافضی کرتے رہتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ 1300 سال پہلے حضرت امام اعظم کے بارگاہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک سائل پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے، حضور ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے، دریافت
سنت کی شناخت کیا ہے؟ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ سنیے حضرت امام اعظم کا جواب سنیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی 3 پہچانیں، 3 علامتیں ہیں، 3 شناخت ہیں. فرمایا پہلی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سمجھو. سب سے افضل حضرت ابو بکر و عمر کو مانو. دوسری علامت اور پہچان یہ ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرو. اور تیسری پہچان، موضوع پر مزاح کو جائز. یہ 3 پہچانے جی، یہ 3 پہچانے 3 علامت. اب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم نبیوں کے بعد تمام امت میں افضل و اعلیٰ. یہاں پر کوئی اعتراض نہیں، زمانہ اعتراض کا ہے. اور یہ آج اعتراض کا زمانہ نہیں ہے، یہ ہر دور میں اعتراض کا زمانہ رہا ہے. ہر دور میں اعتراض کرنے والے موجود رہے ہیں. آج بھی اس مسئلے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. یہ کیسے کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق افضل و اعلیٰ ہے؟ ارے حضرت ابو بکر صدیق اگر افضل و اعلیٰ ہوتے تو طاقت میں بھی افضل و اعلیٰ ہوتے، علم میں بھی افضل و اعلیٰ ہوتے. کوئی سوال کر سکتا ہے تو کہہ سکتا ہے، دلیل یہ دے سکتا ہے کہ طاقت میں علی افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ باب خیبر کا دروازہ، یہ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑا تھا، تو طاقت میں علی سب سے افضل و اعلیٰ ہو گئے. کوئی کہہ سکتا ہے. دوسری دلیل علم پر یہ دے سکتا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو علی علم میں افضل و اعلیٰ. اب ان 2 اعتراض کا جواب دے کر میں اپنی مشکل لے لوں گا. اب یہ 2 اعتراض کسی نے قائل کر دیے. اب جواب ہم اعلیٰ حضرت سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا جواب مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا. ہم اعلیٰ حضرت سے جواب نہیں لیں گے، مفتی اعظم سے جواب نہیں لیں گے، غوث اعظم سے بھی جواب نہیں لیں گے. ہاں ہم امام اعظم سے بھی جواب نہیں لیں گے. آؤ اسی کی بارگاہ سے جواب لیتے ہیں جس کی یہ بھی مان لے، یعنی حضرت علی کی بارگاہ سے ہی. علی کی بارگاہ سے ہی اس کا جواب لے لیتے ہیں. علی آپ ہمیں ان اعتراضات کے جواب عنایت فرما دیجیے. حضور آپ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو ہم افضل و اعلیٰ تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن دلیل قائم کر دی گئی ہے کہ تو طاقت میں بھی ابو بکر عمر اعلیٰ ہونا چاہیے. دلیل یہ دی گئی کہ خیبر کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑ کر پھینک دیا، تو طاقت میں آپ. تو علی فرماتے ہیں جب میری بارگاہ میں آ ہی گئے ہو، عالم تصور میں فرماتے ہیں جب میری بارگاہ میں آ ہی گئے ہو تو سنو، یاد کرو وہ بدر کا میدان جہاں 1000 کفار و مشرکین اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے. کس لیے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے، بانی اسلام کو مٹانے کے لیے. ادھر 313 کی تعداد تھی، جنگ ہونے لگی تھی، اور جنگ میں نشانہ ہم سب کا نشانہ یعنی 313 کا نشانہ کفار و مشرکین تھے. کسی کا نشانہ ابو جہل تھا، کسی کا نشانہ عتبہ تھا، کسی کا نشانہ شیبہ تھا، کسی کا نشانہ کوئی کافر تھا، کسی کا نشانہ کوئی کافر تھا. ہمارا نشانے پر ہر ایک کافر تھا، لیکن ہر کافر کے نشانے پر ہم نہیں تھے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی. ہر کافر کے نشانے پر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی کہ بانی اسلام کو مٹا دو، مصطفیٰ جان رحمت کو مار دو. یہی نشانہ تھا ہر کافر کا، ہر مشرک کا. اور اس وقت بڑا نازک مرحلہ آ گیا تھا. نازک مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ ہر کافر کی تیر، ہر کافر کا تیر مصطفیٰ، ہر کافر کا تیر مصطفیٰ کی طرف اٹھ رہا ہے، ہر کافر کی برچھی مصطفیٰ کی طرف اٹھ رہی ہے، ہر کافر کا نشانہ مصطفیٰ کی طرف ہے. اب حفاظت کی جو ذمہ داری مصطفیٰ کی آئی تھی، بڑا نازک مرحلہ تھا. ہم نے طے کیا، آپس میں جلدی سے مشورہ کیا کہ حضور کی حفاظت اس وقت بہت ضروری ہے. ان کی حفاظت کا ذمہ کون لیتا ہے؟ 313 صحابہ میں اس وقت کسی نے حضور
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ جامعۃ الفاطمہ۔ یہ علی کا جواب ہے تو طاقت میں حضرت ابوبکر صدیق بڑے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق علی سے طاقت میں بھی بڑے ہیں۔ اب بات علم کی کر لیتے ہیں، علم کی بات کر لیتے ہیں۔ علم کہتے ہیں جاننے، علم کہتے ہیں جاننے اور علم کے جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم MBBS کے پڑھے ہوئے کو نہیں کہا جاتا، عالم LLB کیے ہوئے کو نہیں کہا جاتا، عالم MD کو نہیں کہا جاتا۔ تو کسے کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے جو مصطفیٰ کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی بڑا عالم ہوتا ہے۔ بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ آج تو الگ ہی رنگ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی بڑا علامہ ہوتا ہے۔ میرے نبی ان جاننے والوں میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں کون ہے؟ وہی تو ہو سکتا ہے جو خلوت میں حضور کے ساتھ رہا ہو، جلوت میں حضور کے ساتھ رہا ہو، حضر میں حضور کے ساتھ رہا ہو، سفر میں حضور کے ساتھ رہا ہو، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ گلی گلی نگر نگر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، فیضان ابوبکر صدیق، فیضان ابوبکر صدیق، فیضان عمر فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرے تکبیر، نعرے حیدری۔ وہی علامہ صاحب جواب دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب دیں۔ آج تو الگ ہی رنگ ہے۔ ماشاءاللہ۔ علم جاننے کو کہتے ہیں اور جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے، ہر جاننے والے کو نہیں۔ جو مصطفیٰ کو جانتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے، اور جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی بڑا علامہ ہوتا ہے۔ اور جس نے سب سے زیادہ جانا ہے، جو ہر وقت یعنی خلوت میں حضور کے ساتھ، جلوت میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، سفر میں حضور کے ساتھ، اور مصطفیٰ جان رحمت میں، مصطفیٰ جان رحمت حضرت حضر میں حضور کے ساتھ، اور شب ہجرت میں حضور کے ساتھ، آج بھی مزار میں حضور کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، گلی گلی نگر نگر۔ تو سب سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ساری امت مسلمہ میں اگر کوئی سب سے زیادہ مصطفیٰ کو جانتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے بڑے علامہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ یا رسول زندہ باد، اب میں آخری بات تو ابو بکر عمر سے جو بغاوت رکھتا ہے وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ آج صحابہ کی شان میں بڑی آسانی کے ساتھ آخری بات میں گرے بیٹھے، آخری بات، صحابہ
میں کیا حضرت امیر معاویہ کو نہیں؟ جی ارے حضرت امیر معاویہ تو وہ صحابی ہے، اگر حضرت امیر معاویہ کو ہٹا دیا جائے تو تم قرآن پڑھنے کے قابل نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وہ ذات ہے 14 صحابہ کرام جو وحی مصطفیٰ کو لکھنے پر مامور تھے، انہی 14 صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کا نام دیا تھا۔ زندہ باد زندہ باد، جواب نہیں ہے زندہ باد۔ جہنمی کہا جاتا امیر معاویہ، جہنمی معاذ اللہ رب العالمین۔ سنو، اگر حضرت امیر معاویہ جہنمی ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو ان سے خطاب ہے میرا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چھوڑ دے، سورہ نساء کی تلاوت چھوڑ دے، سورہ آل عمران کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ رحمان کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ یاسین کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ مزمل کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ مدثر کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ فیل کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ لیلاف کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ ماؤن کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ کوثر کو پڑھنا چھوڑ دے، سورہ کافرون کی تلاوت چھوڑ دے، سورہ نصر کی تلاوت چھوڑ دے، سورہ نحل کی تلاوت چھوڑ دے، سورہ اخلاص پڑھنا چھوڑ دے، سورہ فلق پڑھنا چھوڑ دے، سورہ ناس پڑھنا چھوڑ دے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ نے قرآن کی آیتوں کو لکھا ہے، نہ جانے کون سی سورت کو حضرت امیر کیا پتا کون سی سورت حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہے، کیا پتا سورہ بقرہ حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہو، کیا پتا سورہ نساء حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہو، کیا پتا سورہ آل عمران حضرت امیر معاویہ نے مکتوب کی ہو، کیا پتا کون سی سورت حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہے۔ تو اے جہنمی کہنے والوں، یا تو امیر معاویہ کو جہنمی کہنا چھوڑو یا پھر قرآن کو پڑھنا چھوڑو۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ 3 پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، بس آخری بات وہ 3 پہچان، پہلی پہچان حضرت ابوبکر صدیق کو افضل والا مانو، دوسری پہچان حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرو، تیسری پہچان موضوع پر مسائل کو جائز سمجھو۔ تو ہم ان تینوں باتوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے جب تک اللہ زندہ رکھے، ہمیں اسی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے اسی کے ساتھ موت آ جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ پاک پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔